السلام علیکم دوستو، ندیم احمد حاضر ہے اپنے نئے بلاگ کے ساتھ کھٹی میٹھی باتوں میں۔ دوستو، خبریں سب سے پہلے تو جناب جو ملٹری کورٹس میں سویلین لوگوں کے ٹرائل ہو رہے ہیں اس کے خلاف جو کہ فیصلہ پہلے دیا تھا جو 5 رکنی ججز بینچ نے کہ بھئی آپ ملٹری کورٹس میں سویلین کا کیس نہیں چلا سکتے، اس کے خلاف جو اپیل آئی تھی اس اپیل کے لیے 6 رکنی بینچ بنا ہے۔ امین الدین خان صاحب سپریم کورٹ کے جج کے انڈر میں، اور اس کے لیے کارروائی جاری ہے۔ تو آج اس کی سنوائی تھی، اعتزاز احسن بھی آئے اور بھی لوگ، بہت سے وکیل آئے، خواجہ جواد صاحب جنہوں نے پیٹیشن دائر کی تھی ان کے بھی وکلا تھے۔ گرما گرم بحث ہوئی اور آخر میں کیا نتیجہ نکلا یہ ہم آپ کو بتائیں گے آگے چل کے۔ دوسرے نمبر پہ جناب چھٹی ہو گئی جناب شیر محمد مروت صاحب کی۔ جی ہاں، یہ خبر بھی آپ کو بتائیں گے۔ پھر اسی کے جو کیس کا میں نے بتایا کہ ملٹری کورٹس والے سویلین کا جو کیس ہو رہا ہے اس کے دوران حسان نیازی کے فادر حفیظ اللہ نیازی آپ دیدہ ہو گئے، اور تو اس کے بارے میں بھی کچھ بات چیت کریں گے۔ پھر الطاف حسین کا جو کیس چل رہا ہے لندن میں، آج اس کا دوسرا دن ہے۔ جائیدادوں کے متعلق جو تقریباً 10 ملین پاؤنڈز کی جائیدادیں ہیں برطانیہ میں، اس کے متعلق بھی بتائیں گے آپ کو۔ اس کے علاوہ جناب کامران ٹیسوری صاحب کے بارے میں کہ کیا وہ اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو گئے ہیں سندھ گورنر یا نہیں، اس کے بارے میں بھی بات چیت ہوگی۔ تو جناب اس تمام تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور جو بیل کا بٹن آتا ہے اس کو کلک کیجئے۔ اس کے بعد جو آپشنز آتا ہے اس میں آل ویڈیوز کو سلیکٹ کیجئے۔ اگر آپ کو میری باتیں پسند آتی ہیں تو لائک کیجئے، کامنٹ ضرور دیجئے تاکہ میں اپنے آپ کو امپروو کر سکوں، اور ساتھ ساتھ یہ گزارش اور کہ اپنے جاننے والوں، دوستوں، احباب، اہل محلہ جو بھی ہیں ان کو میرا چینل شیئر کیجیے۔ چلیے تفصیلات پہ چلتے ہیں۔ تو پہلے تو بات کر لیتے ہیں جناب کورٹس کی۔ جی ہاں، سپریم کورٹ میں آج ہیئرنگ کا آغاز ہوا۔ 6 ججز کا جو بینچ جو قائم کیا گیا ہے وہ اپنی گورنمنٹ کی طرف سے جو اپیل گئی تھی، جو فیصلہ پہلے بندیال صاحب کے دور میں ہوا تھا کہ سویلین لوگوں کی ٹرائلز ملٹری کورٹ پہ نہیں ہو سکتے، اس کو چیلنج کیا تھا گورنمنٹ نے۔ اس پہ یہ بینچ بنا، تشکیل دیا گیا اور یہ بینچ ہیئرنگ کر رہا ہے۔ اب لیکن 9 مئی کے واقعات میں جو لوگ ہیں تقریباً اب ان کو 9 اور 10 مہینے 11 مہینے ہو چکے ہیں، وہ ملٹری کے حراست میں ہی ہیں، ان کے مقدمات چل رہے ہیں، اور یہ جو کیس ہے یہ اسی طرح پینڈنگ ہو رہا ہے۔ کچھ لوگوں کو رہا بھی کیا گیا تھا عید کے موقع پہ، 20 لوگوں کو، لیکن بہرحال باقی لوگ ابھی زیر حراست ہی ہیں اور ان پہ مقدمات چل رہے ہیں۔ تو اس میں آج بڑے دلائل ہوئے، لیکن جو الٹیمیٹلی فیصلہ ہوا وہ یہ ہوا کہ بھائی بینچ پہ کیونکہ اعتراضات بہت کیے گئے تھے، خاص طور سے اعتزاز احسن صاحب کی جانب سے، اور جو ان کے دوسرے وکلا ہیں خواجہ جواد جنہوں نے پیٹیشن فائل کی ان کی جانب سے کہ بھئی یہ فل بینچ تشکیل دیا جائے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم اس کو کمیٹی جو بنائی گئی ہے نا
کیونکہ پہلے تو تمام اختیارات جو تھے بندیال صاحب جب تک تھے اور سے پرانے پہلے جتنے بھی سپریم کورٹ کے ہیڈ ہوتے تھے انہوں نے اپنے ہاتھ پہ رکھا ہوا تھا کہ ہم آل ان آل ہیں، تو ہماری مرضی جیسے بینچ بنائیں، جیسے تشکیل دیں، جو بھی کریں، ہم نعوذ باللہ خدا ہیں۔ لیکن بعد میں فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ نہیں، ایک 3 رکنی کمیٹی ہونی چاہیے، اس میں چیف جسٹس کے ساتھ ساتھ 2 سینئر موسٹ ججز ہوں اور وہ مل کے فیصلہ کرے کہ کہاں کون سا بینچ بنانا ہے، فل کورٹ مطلب فل بینچ بنانا ہے یا نہیں بنانا، اور کہاں پر 184(3) کے کیسز سننے یا نہیں سننے۔ تو کچھ چیزوں کے اختیارات اس کمیٹی کو دیے گئے ہیں۔ اس کمیٹی کے پاس یہ کیس بھیج دیا گیا ہے اس ریکویسٹ کے ساتھ کہ بھئی جو کچھ وکلا صاحبان یہ چاہتے ہیں کہ بھئی اس کو فل بینچ تشکیل دیا جائے، تو آپ بتائیے۔ اب اگر یہ کمیٹی 3 رکنی کمیٹی فیصلہ کرتی ہے، اس کے اندر جناب فائز عیسیٰ صاحب ہیں، اس کے اندر بجان دوسرے جو ہیں شاہ صاحب ہیں سینئر موسٹ، اور تیسرے نمبر پہ منیب اختر صاحب ہیں، تو یہ لوگ مل کے فیصلہ کریں گے۔ تو دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ لیکن اس دوران کچھ باتیں خاص طور سے جذباتی بھی نظر دیکھنے میں آئیں۔ جو حفیظ اللہ نیازی جو بڑے صحافی بھی ہیں، قلم کار ہیں، مبصر ہیں، عمران خان کے کزن بھی ہیں، لیکن ان سے ان کا سیاسی اختلاف ہے اور وہ عمران کے مخالف کیمپ میں شمار کیے جاتے ہیں، لیکن ان کے بیٹے حسان نیازی جو ہیں وہ عمران کے بڑے فالوور ہیں اور پیروکار ہیں۔ وہ اریسٹ ہو گئے تھے 9 مئی کے واقعات میں جب سے جیل میں ہے، لیکن جیسے میں نے پہلے بھی اپنے ویلاگ میں تبصرہ کیا تھا اور بتایا تھا آپ کو کہ وہ کچھ دنوں سے غائب ہیں، وہ اور ان کے ایک ساتھی اماد۔ تو ان دونوں کو ان سے پیرنٹس کی ملاقات نہیں کرائی جا رہی ملٹری کورٹ میں، ان کے ویئر اباؤٹس کا پتہ نہیں ہے وہ کہاں ہیں۔ میرے پرانے ولاگ ضرور دیکھیے۔ تو وہی بات ہوئی کہ وہ کافی جذباتی ہو گئے، آپ دیدہ ہو گئے، اور انہوں نے ریکویسٹ کی کہ یار جو لوگ بھی آپ یہ فیصلہ کرتے رہیں گے، فل بینچ ہوگا، سنگل بینچ ہوگا، ڈبل بینچ ہوگا، نہیں ہوگا، کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا جو جیل میں، میرے بچے کا پتہ نہیں ہے وہ کہاں ہے۔ کافی آپ دیدہ ہو گئے کہ میرا بیٹا حسان، اور وہ اس کا کچھ پتہ نہیں چل رہا، اور پتہ نہیں اس کو مار دیا گیا ہے، قتل کر دیا گیا ہے، غائب کر دیا گیا ہے، اس کے ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہو رہا اس سے، خدا کے لیے۔ خیر اس پہ جو ہے انہوں نے جو سربراہ ہیں اس بینچ کے امین الدین خان، انہوں نے پھر اٹارنی جنرل سے کہا کہ بھئی اس معاملے کی تحقیقات کر کے رپورٹ پیش کیجیے۔ تو دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ لیکن یہ اچھی بات نہیں ہے، جو بھی ہے اس کو سامنے لانا چاہیے کہ کہاں ہیں یہ دونوں، حسان نیازی اور اماد، اور کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ، ان کو پیرنٹ سے ملنے دیا جائے۔ پہلے بھی میں نے درخواست کی تھی، دوبارہ میں ریکویسٹ کرتا ہوں مقتدر حلقوں سے، اسٹیبلشمنٹ سے کہ پلیز خدا را اس مسئلے کو دیکھیے۔ اسی طریقے سے جو بھی اریسٹ ہیں پی ٹی آئی کے کارکنان، 9 مئی کے واقعات میں ان کے بھی رشتہ داروں نے، لوائقین نے ایک پریس کانفرنس کی، کافی دعائیاں دیں، کافی بیچارے پریشان نظر آئے کہ سال کے قریب ہو رہا ہے، کہاں ہیں، کیا ہے، مقدمے چل رہے ہیں، نہیں چل رہے، سزائیں ہو رہی ہیں، نہیں ہو رہی، گھر والے پریشان ہیں، ان کے بچے پریشان ہیں، ان کے پیرنٹس پریشان ہیں۔ تو کافی پریس کے سامنے وہ آئے، کافی انہوں نے اپنی پریشانیاں بتائیں۔ تو بہرحال اس کے بارے میں بھی دیکھنا چاہیے، تمام لوگوں کو ساتھ انصاف ہونا چاہیے۔ ہاں جسے جرم کیا اس کے سزا ضرور ملے، لیکن کھل کے سامنے اوپن کورٹس میں سب کی معاملہ طے ہوں، وکیل کی فیسلٹی ہو، ان کو وہ کریں اپنے تحفظ کے لیے یا اپنے بچاؤ کے لیے، جو بھی ان کے پاس دلائل ہیں وہ دیں، اور اگر جرم ثابت ہوتا ہے سزا ضرور دیں، لیکن کچھ نہ کچھ تیزی کے ساتھ اس پہ عمل پیرا ہونا چاہیے۔ کافی دن ہو گئے، اب تو 10-11 مہینے ہو چکے اس بات کو۔ تو یہ دوسرے نمبر پہ جناب اگر جو ہے ہم بات کرتے ہیں تو وہ شیر محمد افضل
شیر افضل مروت صاحب کی، کہ شیر افضل مروت صاحب جو ہیں ان کی ہو گئی چھٹی۔ لگتا ہے کہ جو گروپ تھا نا جو پارٹی میں دوسری لیڈروں کا، ان سے ہو گئی ان کی کٹی۔ جی ہاں، عمران صاحب نے ان کو نامنیٹ کیا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین، اور خود عمران خان صاحب نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے اڈیالہ جیل میں یہ بات کہی کہ ہاں میں نے ان کو بنا دیا ہے، ہر چیز طے تھی۔ لیکن کل جیسے انہوں نے، میں نے بتایا تھا، میرا ولاگ ضرور دیکھیے، انہوں نے ٹویٹ کیا تھا شیر افضل مروت صاحب نے کہ یار میرے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، کچھ میرے ہی اپنے لوگ میری چڑے کاٹ رہے ہیں، مجھے نون سے کوئی شکوہ نہیں ہے، نون لیگ سے، وہ لوگ کچھ نہیں کر رہے، یہ لوگ خود میرے نام کو رکوا رہے ہیں، اور یہ لوگ حرکتیں کر رہے ہیں کچھ میرے ہی لیڈران جو جا کے کان بھر رہے ہیں عمران خان صاحب کے۔ اور آخر کار یہ ہوا کہ لطیف کوسہ صاحب نے آج اعلان کر دیا کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین حامد خان صاحب ہوں گے، جو سینیٹر بنے ہیں، وکلا، کافی بڑا نام ہے وکلا کمیونٹی میں ان کا، وہ ہوں گے، اور مروت صاحب نہیں ہوں گے۔ تو مروت صاحب کے لیے بہت بڑا جھٹکا ہے، بہت مطلب پریشان کن خبر ہے ان کے لیے، لیکن بہرحال وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اب بات کرتے ہیں ہم جناب الطاف حسین صاحب کی۔ الطاف حسین صاحب کی جو مقدمہ اپیل ہے لنڈن میں، اس کی سنوائی ہو رہی ہے، آج اس کا دوسرا دن ہے، اسے 2 دن کی ہیئرنگ ہونی تھی۔ کل بھی ان کی وکلا نے بڑے دلائل دیے، آج بھی دلائل جاری ہیں، اور پھر جواب بھی وکلا جو ہیں جو MKM پاکستان کی طرف سے ہیں وہ بھی دلائل دیں گے۔ اس کے بعد آج یہ اختتام پذیر ہوگی، اور اس کے بعد فیصلہ ہوگا، کیونکہ پہلے فیصلہ جو ہوا تھا لوور کورٹ میں، اس کے اندر جو مین جائیدادیں 6 جائیدادیں جن کی مالیت کوئی کہتا ہے 10 ملین پاؤنڈ ہے، کوئی کہتا ہے 15 ملین پاؤنڈ ہے، کوئی کہتا ہے 50 ملین پاؤنڈ ہے، بہرحال جو بھی ہے، وہ جو ہیں امین الحق صاحب نے مقدمہ کیا تھا کہ یہ ہماری ہیں، اس پہ MKM لنڈن کا کوئی تعلق نہیں۔ الٹیمیٹلی MKM پاکستان کو الوکیٹ کر دی گئی تھی، فیصلہ ان کے فیور میں آ گیا تھا۔ الطاف حسین صاحب کیس ہار گئے تھے، وہ اپیل میں گئے ہیں، اپیل کافی دنوں بعد، اب وہ لاسٹ ایئر فیصلہ ہوا تھا جون کے اندر، اب انہوں نے اپیل جو دائر کی تھی اس کا ہیئرنگ شروع ہوئی ہے کل سے۔ کل 2 سیشنز ہوئے تھے، آج بھی 2 سیشنز ہوں گے، اور اس کے بعد فیصلہ ہوگا۔ اب دیکھیے اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، وہ جائیدادیں کس کو ملتی ہیں، اور وہ جائیدادیں ملنے کے بعد کافی فرق پڑے گا، کیونکہ بڑا پیسہ ہے وہ۔ اگر وہ الطاف حسین صاحب کو ملتی ہیں تو ان کی بھی پارٹی توانا ہو جائے گی، اور کافی ان کے پاس پیسے ان کے پاس آ جائیں گے، اور وہ فعال کر سکیں گے۔ اور اگر MKM پاکستان کو ملتی ہیں تو ان کے بھی وارے نیارے ہو جائیں گے، اور ان کو تو دیکھیے کیا ہوتا ہے، پیسوں کا کھیل ہے۔ اور یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ زر، زمین اور زن یہ خطرناک کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ بات ہے۔ اب چلتے ہیں جناب کامران ٹیسوری کی جانب۔ جی ہاں، دوسری دفعہ وزیر اعظم بننے کے بعد پہلی دفعہ تشریف لائے جناب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کراچی، اور بڑی ان کے آگے پیچھے گھومے جناب کامران ٹیسوری صاحب۔ کامران ٹیسوری جو ہے پورا زور لگا رہے ہیں کہ ان کو سروائیول مل جائے، ویسے گورنر کام کرتے رہیں، تو اس کے لیے وہ بڑی اپنی کاوشیں کر رہے ہیں۔ تو جناب انہوں نے بڑی آگے پیچھے گھومے، انہوں نے کچھ صنعت کاروں کو بھی جمع کیا اور ان سے خطاب کروایا شہباز شریف صاحب کا۔ شہباز شریف صاحب کو صنعت کاروں نے جو باتیں کی، انہوں نے کہا بھائی ہمیں تو سیاسی ماحول صحیح چاہیے، اس کے لیے لا اینڈ آرڈر کو صحیح کریں، عمران خان صاحب سے بھی بات چیت کریں تاکہ ان کی پارٹی جو ہے بیچ کے اندر کوئی شرارت نہ کرے، جلسے جلوس نہ کرے، تحریک نہ چلائے، ماحول اچھا ملے گا تو ہم لوگ بھی انڈسٹریز کو فروغ دیں گے اور انویسٹمنٹ کریں گے۔ انہوں نے خیر بہت سی باتیں ان کی سنی۔ کراچی کے اسٹریٹ کرائم پہ بھی بات ہوئی
کہ بہت بڑھ گئے، ان کو کیسے کنٹرول کیا جائے. اور بھی بہت سے باتیں ہوئیں، وزیر اعلیٰ صاحب بھی ملے، لیکن جو مین بات تھی وہ کامران صاحب کی تھی کہ کامران صاحب کا پورا انٹرویو لیا گیا. کامران صاحب نے پوری کوشش کی لبھانے کی، کسی بھی طریقے سے وہ پی ایم ایل این کو اس بات پہ قائل کر لیں کہ مجھے رکھنے میں ان کی بہتری ہے. کیونکہ دیکھیں جو بٹوارا ہوا ہے نا گورننس کا، اس میں 2 گورننس پنجاب اور سرحد کے وہ تو ملیں گے پیپلز پارٹی کو، اور بلوچستان اور سندھ جو ہے وہ ملا ہے نون لیگ کو. اب نون لیگ کا اشتراک ہے ایم کیو ایم پاکستان کے ساتھ، لہذا ایم کیو ایم پاکستان سمجھتی ہے کہ ہماری مرضی کا ہی گورنر یہاں بنے گا. لیکن اب کامران ٹیسوری صاحب پیپلز پارٹی کے کافی اختلافات تھے، تو انہوں نے سارے نون لیگ کو کہے. اب نون لیگ کی جو حکومت ہے وہ بھی پیپلز پارٹی کے ووٹوں پہ زندہ ہے، کیونکہ آج اگر وہ فیڈرل گورنمنٹ سے ان کا اپنا اعتماد ہٹا لیں تو دھڑام تختہ ہو جائے گا شہباز شریف صاحب کا. تو ان کو پیپلز پارٹی کی باتیں سننی پڑتی ہیں. ان کا ہی پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ کامران ٹیسوری کی بجائے کسی اور کو بھی بنا لیں، تو ہمیں اعتراض نہیں ہے. پھر ایم کیو ایم کے اندر کوشش ہوئی، خوش بخشوجات کے بارے میں بہت کوشش ہوئی کہ ان کو بنایا جائے، لیکن اس پہ بھی کافی اعتراضات آ گئے. پھر انہوں نے رابطہ کیا مقتدر حلقوں نے، کیونکہ ان کی بھی بڑی سے ہے، ان کی اور نون لیگ کی میٹنگ ہوئی. پھر رشد العباد کو کانفرنس میں لیا گیا دبئی میں، انہوں نے بات چیت کی. اب ابھی تک لیکن نام فائنل نہیں ہو پا رہا ہے، کیونکہ اتنے گروپ ہیں، مقتدر حلقے ہیں، ایم کیو ایم ہے، پیپلز پارٹی ہے اور نون لیگ ہے، کہ آخر بنے گا کون. کراچی مین ہب ہے، 70% ریونیو یہاں سے آتا ہے. اس کو کنٹرول کرنا ہے، یہاں پہ لا اینڈ آرڈر کو صحیح رکھنا اور حکومت کو چلانا بہت ضروری ہے کہ وہ صحیح طریقے سے چلتی رہے تاکہ یہاں پہ صنعتوں کو فروغ ملے. تو یہ مسائل ہیں، لیکن لگتا یہ ہے کہ شاید ٹیسوری صاحب فی الحال فار دا ٹائم بینگ اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو گئے. اور جس طریقے سے انہوں نے شہباز شریف صاحب کو کانفیڈنس میں لیا ہے، پھر ایم کیو ایم نے بھی اپنا وزن ان کے فیور میں ڈالا ہے. اور پھر انہوں نے پیپلز پارٹی کو بھی رام کرنے کے لیے ڈاکٹر عاصم حسین سے، جو بڑے قریبی ساتھی ہیں زرداری صاحب کی، ان سے بھی ملاقاتیں کی. ٹیسوری صاحب نے کچھ یقین دہانیاں بھی ان کو کروائی ہیں. تو لگتا ہے کہ فی الحال خطرہ ٹل گیا کچھ مہینوں کے لیے. آگے کیا ہوتا ہے یہ پتہ نہیں، لیکن وہ جو کہتے ہیں نا سیاست پہ تو بھائی لمحہ ب لمحہ تبدیلی آتی ہے. تو ابھی تک کی جو صورتحال ہے اس میں ٹیسوری صاحب بچنے میں کامیاب ہو گئے. یہ ہیں وہ ساری داستانیں. باقی ایران کے صدر آئے تھے، رئیسی صاحب اور ابراہیم رئیسی، اور وہ دورہ کر کے چلے گئے ہیں. لیکن سب سے جو مزے کی بات ہے اس میں یہ ہے کہ اس پہ تذکرہ ہی نہیں ہوا اس بات کا جس کے اوپر پورا فسانہ تھا. یعنی جو مین بات تھی کہ جو پائپ لائن کا پاکستان کا 2014 سے معاہدہ چل رہا ہے، آئل پائپ لائن اور گیس پائپ لائن جو وہاں سے آئے گی اور کراچی تک سپلائی ہوگی پوری، تو وہ امریکہ کی وجہ سے کہ بھئی ایران سے کوئی آپ تجارت نہ کریں، مطلب اس ٹائپ کی چیزیں جس سے ایران کو فائدہ ہو اس کی، کیونکہ اس کے تیل اور گیس بیچ میں پابندی ہے یو این او کی طرف سے، امریکہ کی طرف سے. تو نتیجہ کیا ہوا کہ انہوں نے پاکستان کو یہ کام کرنے نہیں دیا. ہر حکومت گھبراتی گئی کہ یار اگر ہم نے اس کام کو کیا تو امریکی سرکار ناراض ہو جائے گی، ہماری حکومت جاتی رہے گی. ٹھیک ہے نا. تو وہی ہوا کہ وہ نہیں ہو رہا. اب اس میں معاہدے میں یہ تھا کہ اگر اتنے عرصے تک نہیں کرتا جو فریق، تو پھر جو ہے وہ انٹرنیشنل کورٹ میں جا سکتا ہے دوسرا فریق. اور ایران نے کہا کہ ہم انٹرنیشنل کورٹ میں جا رہے ہیں، اگر وہاں جاتے ہیں تو پاکستان کو جو ہے وہ تو 10 سے 15 ارب ڈالر کا جرمانہ لگ جاتا ہے. اس کے لیے یہ ہاتھ پہ جوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں. لیکن اس پورے اس میں آپ دیکھیے گا کہ جتنی بھی باتیں ہوئی ہیں، یہ بیانات آئے ہیں، اس کے اندر صرف یہ ہوا ہے کہ میمورنڈم جو ہے نا بس ان پہ سائن ہوتے چلے گئے. آف انڈرسٹینڈنگ MOU، میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ جو ہے نا اسی پہ سائن ہوئے، اور باقی اس کا ذکر ہی نہیں ہوا. اندرونی خانہ بات ہوئی ہوگی لیکن اوپنلی اس پہ ذکر نہیں ہوا، کیونکہ
ایسا نہ کوئی بات ایسی آ جائے جس سے امریکہ ناراض ہو جائے، تو پاکستان نے اس کو بڑا کو ریکویسٹ کر کے کانفیڈینشیل رکھا کہ ٹھیک ہے ہم آپس میں معاملات طے کرتے ہیں، لیکن اس کا کہیں بیان، کہیں تذکرہ، کہیں ذکر کسی پریس کانفرنس میں، بیان میں، اعلامیے میں نہیں آئے گا، لہذا وہ خاموشی رہی اس پہ محاذ پہ۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں 8 MOU سائن ہو گئے، میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگس۔ جب اس سے پہلے، اگر آج 6 سال پہلے جب ان کے دوسرے صدر آئے تھے ایران کے، تب 6 میمورینڈم پہ سائن ہو گئے تھے، لیکن امپلیمنٹ کسی پہ نہیں ہوا تھا، اور اب بھی مجھے نہیں لگتا کہ امپلیمنٹیشن ہوگی، کیونکہ دونوں الگ گروپ میں ہے نا، دو امریکہ ایران کے سخت خلاف ہے، اور پاکستان امریکہ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، تو سرکار کو ناراض کر کے کیسے آگے جا سکتے ہیں، تو جو بھی حکومت آتی ہے وہ ہاں ہاں کرتی ہے، لیکن امریکہ سے پرمیشن لے نہیں پاتی، تو کچھ بھی نہیں ہو پاتا۔ تو یہ وہ کہانی ہے۔ پھر ظاہر ہے کہ سعودی بلاک وہ امریکہ کے ساتھ ہے، پاکستان سعودی بلاک میں، کیونکہ ساری ایڈ وہاں سے آتی ہے، تو امریکہ، سعودیہ، UAE، قطر، تو پاکستان کو اس گروپ میں رہنا پڑتا ہے، تو ایران اس کے مخالف گروپ ہے، تو ظاہر کی بات ہے، لیکن آپ کا پڑوسی ہے، تو آپ بات چیت تو کرتے ہیں، اور اس سے اگر آپ تجارت کریں، فائدہ کر سکتے ہیں، تیل اور گیس منگوائیں تو بہت فائدہ ہو سکتا ہے، جسی طرح انڈیا سے بھی آپ کریں تجارت تو فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن مجبوری ہے، آپ کی پالیسیز ایسی ہیں کہ آپ کچھ کر نہیں پاتے، تو ملک کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہی کر سکتے ہیں کہ کچھ بہتری ہو، وہ بہتری ہو تو کچھ ایسا بیلنس کر لیں کہ امریکہ کو آپ سمجھا سکیں کہ بھئی ٹھیک ہے، اس سے ہمارا اپنا اقتصادی مسئلہ ہے، ہماری انرجی کا مسئلہ ہے، بہت بڑا کرائسس ہے، اگر آپ ہمیں آنے دیتے ہیں، جیسے آپ نے انڈیا کو اجازت دی تھی، ایون رشیا پہ پابندی تھی یوکرین کی جنگ کی وجہ سے، لیکن آپ نے کہا تھا کہ آپ انڈیا کو پرمیشن دی تھی کہ وہ وہاں سے آئل خرید سکتا ہے روس سے، اور وہ خریدتے رہے روس سے، تو یار ہمیں بھی اجازت دے دو کچھ دنوں کے لیے، کچھ کرو تاکہ ہمارے بھی آنسو پوچھ جائیں، بہت بڑا انرجی کرائسس ہے۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ انڈیا کی ضرورت ہے امریکہ کو، اس کو اسٹیبلش کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ چائنا سے یہاں پہ مقابلہ کرے، تو جو ساؤتھ کے اندر، ایشیا کے اندر جو ہے ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں، وہ چاہتے ہیں کہ انڈیا کو مضبوط تر کریں تاکہ وہ یہاں پہ امریکہ کا ایک ہراول دستہ بن کے چائنا کو کنٹرول کرے، تو اس کے لیے تو اس کی ہر بات وہ مان لیتے ہیں، اس سے لڑائی مول نہیں لے سکتے، اس کو بلینس آف ڈالر ایڈ بھی دیتے ہیں، وہ انویسٹمنٹ بھی کرتے ہیں، اور وہ ظاہر اس کے اسٹرکچر کو، انفراسٹرکچر کو انہوں نے اتنا مضبوط کر دیا کہ اب وہاں خوشحالی آ رہی ہے، خوشحالی کا دور ہے۔ ہماری کرائسس ہے کہ ہمارا تو کوئی وجود ہی وہ نہیں ہے، ان کے نظر میں اہمیت نہیں ہے، کیونکہ ہماری تو اہمیت وہ ہوتی جب انہیں ضرورت ہوتی ہے کہ یار تم رشیا نے جب افغانستان پہ گیا اور رشیا سے لڑوانا تھا تو انہوں نے ٹھیک ہے ہمیں استعمال کر لیا ہے، بعد میں طالبان وغیرہ وہاں چھا گئے تو ان کو مارنے کے لیے استعمال کر لیا، تو وہ ہم کو تو صرف پیسے ویسے دیتے ہیں کہ بھیا آپ تو کرائے کے گوریلے ہو، پیسے لو، لڑائی کرو، پیسے لو، لڑائی کرو۔ اب وہاں پہ انہوں نے خالی کر دیا، چھوڑ دیا، افغانستان کی ضرورت ہی نہیں ہے ان کو، تو اللہ خیر صلی اللہ، جب اس کو ضرورت نہیں ہے تو آپ کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ تو ان سے لڑنے کے لیے دیتے تھے، اب انہیں ضرورت ہی نہیں ہے، کہتا ہے یار جاؤ، ہم نے یہاں پہ انڈیا کو کھڑا کر دیا، اب انڈیا خود افغانستان کو بھی کنٹرول کر لے گا، اس کو بھی کر لے گا، ہمیں آپ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو پاکستان کی جو ہے نا پوزیشن کافی ویک ہے، اس لیے پاکستان کو اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا چاہیے، اپنے لیے کچھ کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ایسا شعور دے ہمارے حکمرانوں کو کہ وہ کچھ یہ بات پہ سوچیں کہ ہمیں جو کچھ کرنا ہے اپنے بلبوتے پہ کرنا ہے، تب یہ آپ ترقی کر سکتے ہیں۔ وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ جب انڈیا اور پاکستان تقسیم ہوئے تھے تو نہرو کی پالیسی کیا تھی، کانگریس کی اور نہرو کی، اور ہمارے جو حکمرانوں کی کیا تھی، انہوں نے کہا تھا کہ ہر چیز اپنے ملک میں بنائیں گے، چاہے وہ بہت ہی خراب بنے، بیکار بنے، اسی کو یوز کریں گے، باہر سے امپورٹ نہیں کریں گے۔ تو نتیجہ یہ کہ انہوں نے اپنی ٹوٹی پھوٹی گاڑیاں بنانا شروع کی، انہوں نے جو ہے صنعتیں لگائیں، اسٹیل ملز لگائیں، بیسک اس کو فروغ دیا صنعتوں کو، کار ایمبیسیڈر کے نام سے بنائی، یہ بنائی، سب نے اس کو کاغذ کو یوز کریں، گورنمنٹ کے وزراء، وزیر اعظم، صدر، یہ وہ سیکرٹریز باہر سے امپورٹ نہیں کریں گے۔ ہم نے کیا کیا، وہ باہر سے مرسڈیز آ رہی ہیں، یہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے، ہر چیز باہر کی خوشبوات، باہر کے سوٹ، باہر کے کپڑے، باہر کی مشینری،
نتیجہ یہ کہ وہ یار پاکستان کتنا خوشحال ملک ہے اور یہ کتنا غریب ملک ہے انڈیا، لیکن آہستہ آہستہ وہ پیروں پہ کھڑے ہو گئے کیونکہ وہ اپنی چادر کے اندر پیر پھیلا رہے تھے. اور ہم بھی کیا ہوا کہ پھر ہمارے پاس تو کوئی بیسک انڈسٹریز نہیں تھی. جیسے تیسے بھٹو صاحب نے ایک انڈسٹری بنائی بھی رشیا سے کہہ سن کے، جو ہے اسٹیل مل، اس کا بھی بڑا غرق کر دیا گیا. اور نتیجہ یہ کہ بعد میں آپ نے کہا یار اب کیا کریں، پھر آپ نے کہا نہیں چلو انڈسٹری تو لگاتے ہیں لیکن باہر چیزیں بنیں گی، ہم لا کے ان کو اسمبل کریں گے. تو آپ نے اسمبلی پلانٹ بنانا شروع کر دی. یار واٹ اے نان سینس، یو ہیو ٹو مینوفیکچر تھنگس ایٹ یور ہاؤس. اپنے گھر میں بنائیے بھائی، جبھی ترقی ہوگی. باہر سے چیزیں آ رہی ہیں آپ جوڑ رہے ہیں، اس سے فائدہ کیا؟ وہ تو چیز فائدہ تو ان کارخانوں کو ہو رہا ہے جہاں پہ وہ بن رہی ہیں، آپ کی تو انڈسٹری کچھ ہے ہی نہیں. تو یہ ہو گیا. پھر آہستہ آہستہ چائنا کا رشیا اتنا اثر بڑھا کہ ساری چیزیں چائنا، چھوٹی سوئی سے لے کے دھاگا تک چائنا سے آنے لگا، تو آپ کی بالکل ہی صنعتیں ختم ہو گئی. اب نتیجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی صنعت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. پھر آپ نے سختیاں ایسی کی، حالات اتنے خراب ہوئے کہ جو تھوڑی بہت کاٹن فیکٹریاں تھیں، یہ تھیں وہ تھیں، وہ سرمایہ دار بھی پریشان ہو کے چلے گئے بنگلہ دیش. اور آپ کو پتہ ہے کہ 50% گارمنٹس فیکٹریز وغیرہ وہاں پہ سب پاکستانیوں کی ہیں، پاکستانی سیٹوں کی. انہوں نے وہ بنائی اور وہ بنگلہ دیش بہت ترقی کر گیا. وہ ان کی اکنامی پاکستان سے بہت زیادہ آگے چلی گئی اور ہم وہیں رول رہے. تو بھائی خدا کے لیے کوئی جو بھی حکمرانوں سے میں درخواست کرتا ہوں، چاہے فوجی ہوں غیر فوجی ہوں، کیونکہ ہمارے یہاں 37 سال تو فوجی رہے ہیں، باقی یہ رہے تو 70 سال تو ایسی میں ڈیوائیڈ ہو گیا. تو خدا کے لیے کوئی ایسے پالیسیز بنائیں کہ یہاں پہ انفراسٹرکچر کو مضبوط کریں، بنیادی صنعتوں کو مضبوط کریں تاکہ لوگوں کو روزگار بھی ملے، چیزیں مینوفیکچر ہوں، چاہے وہ خراب ہوں. شروع میں خراب ہوں گی، امپروو ہوں گی. پھر آہستہ آہستہ تعلیم کو مضبوط کریں. ہمارے یہاں 50% بچے پڑھتے نہیں ہیں، تعلیم پہ فوکس کریں. سری لنکا جیسے ملک میں 100% ایجوکیشن کا تناسب ہے، ہمارے یہاں 50% ہے. کتنا ظلم ہے یار. وڈیرا شاہی کو ختم کر دو، ختم کرو. ان سب لوگوں کو، غریبوں کو پڑھاؤ، آگے لاؤ. کیسا نوجوان پاکستان میں ذہین ہے، شعور والا ہے، سمجھدار ہے، لیکن بیچارہ روڈوں پہ رول رہا ہے. اس کے بعد تعلیم ہے نہ کچھ ہے، اور جو تعلیم بھی حاصل کرتا ہے اس کے لیے روزگار نہیں ہے. وہ کہاں جائے؟ وہ بیچارہ کشتیوں میں بیٹھ کے موت کے منہ میں ہو کے یورپ کی طرف جاتا ہے، آدھا مر جاتا ہے، آدھا پہنچ جاتا ہے. کتنا بڑا ظلم ہے یار. تو بھیا اب یہیں اس کو ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ کل پھر آپ سے بات ہوگی. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.